اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ایک عظیم دن کے قریب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ وہ عظیم دن ہے عرفہ کا دن۔ قرآن حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں عرفہ کا دن کہا جاتا ہے التاسع من ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ ہی کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے نہ ہی عرفہ ہو سکتا ہے۔ مثال طور پر 8 کو کوئی کہے کہ یہ عرفے کا دن ہے ہمارے تاریخ کے حساب سے، یا کوئی کہے کہ 10 کو جو یہ عرفے کا دن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اکثر علماء کا اجماع ہے کہ عرفے کا دن یہ کسی جگہ سے جو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر حجاج کرام اگر عرفات کے میدان میں اگر ٹھہرے رہیں تو اس حساب سے عرفے کا دن ایسا نہیں، یہ مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے عرفے کا دن کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ زمان، چاند دیکھنے کے اعتبار سے عرفے کا دن کا اطلاق ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، آج بھی جمہور علماء کرام کا فتویٰ اور حکم یہی ہے کہ عرفے کا دن 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا۔ یہ جو عرفے کا دن ہے نا، اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی فضیلت کے عرفے کے دن کی، یہ وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب ہم جو روح کی دنیا میں تھے، سمجھیے عالم ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ نے جس دن تمام لوگوں سے عہد و پیمان لیا تھا وہ عرفے کا دن تھا۔ الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، یہ جو اقرار لیا گیا تھا وہ عرفے کا دن تھا۔ یہ فضیلت ہے اس دن کی۔ اسی طریقے سے اس دن کی دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے کہا کہ آج کا دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو جو پورا کر دیا، جو اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت میں بیان فرمایا، وہ یہی دن تھا، عرفے کا دن تھا۔ اسی لیے اس عرفے کے دن کو خوشی کا دن مانا جاتا ہے، عید کا ایک حصہ مانا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ عرفے کے دن کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے کہا والشفع والوتر، جفت راتیں اور طاق راتیں یا طاق دن، تو وطر سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق وہ عرفے کا دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کہی قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری فضیلتیں جب ہیں تو یہ خوشی کا دن ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے شکرانے کا دن ہے۔ اسی لیے شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا روزہ مشروع فرمایا، وہ عرفے کا دن کا روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کا دن کا روزے کا فائدہ یہ ہے یکفر سنتین، 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، ایک وہ سال جو گزر گیا، ایک وہ جو آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صغیرہ گناہوں کے 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، جن عبادات میں گناہوں کی معافی کا ذکر آیا ہے وہ صغائر کے لیے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ سوال یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عرفے کے دن کا اعتبار کہاں سے کریں گے؟ کیا سعودی عربیہ کے اندر یا حجاج اکرام اگر یہ میدان عرفات میں ہوں تو ہم اس کا اعتبار کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تمام علماء کا اجماع اس بات پر کہ عرفے کا دن کا مطلب ہی 9 ذی الحجہ ہے، مکان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی وجہ سے عرفات کے دن مثال کے طور پر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ تمام جو حاجی عرفات پہنچ ہی نہیں پائے، کسی بھی وجہ سے بتا رہا ہوں آپ، تو تب عرفے کا دن کب ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کے اعتبار سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے سے پہلے، حج کی فرضیت سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تب تو کہاں کا اعتبار ہوگا حج کا؟ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں سعودیہ کے اندر جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہو ہم روزہ رکھیں گے، سمجھ رہے ہیں یہ راجح قول نہیں ہے، جمہور اہل علم کا مسلک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابھی قریب میں 2-3 دن پہلے سمجھ رہے ہیں سعودی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ عرفے کے دن کا اعتبار اپنے وقوع اور اپنی چاند کی تاریخ سے حساب ہوگا جہاں آپ رہتے ہیں۔ سعودیہ کا اعتبار کرنا درست نہیں ہے، ان کا خود اہل علم کا فتویٰ آیا۔
تو لہٰذا ہمیشہ جمہور کے ساتھ رہیں اور جو ہے راجع مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ مرجو اقوال آتے ہیں، سمجھ رہے آپ، ان کی پرواہ نہیں کرنا۔ یہ پہلی بات ہو گئی آج کے جمعے کے خطبے کی۔ چلتے ہیں دوسری بات کی طرف، قربانی۔ یوم النحر، قربانی کا دن۔ قربانی ہے نا، ایک بڑی عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیجیے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہا کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ قربانی ہے نا، یہ صرف جانور کی ذبح کا نام نہیں ہے۔ اصل میں قربانی دینا یہ کوئی جو عادت نہیں ہے، یہ کوئی رسم اور جو ہے رواج نہیں ہے، بلکہ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بڑی نصیحت رکھا۔ بڑی پیاری آیت ہے سورہ حج کی، آیت نمبر 35، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذبیحہ کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، ذبیحہ کا گوشت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا، پھر کیا پہنچتا؟ کہا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہا کہ تم سے تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے، تمہارا تقوی، اللہ کا ڈر، یہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں ایک بڑی سمجھنے والی بات بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا منکم، تم میں سے، کیا مطلب؟ ہم نے جانور خریدا مثال کے طور پر، ہم نے اس کو ذبح کی، اور آپ ہم نے جو اس کے خون کو جو ہے آپ اس کے گوشت کو تقسیم کیا، پوری محنت ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اتنی ساری جو ہے ہم نے پیسے لگائے، وقت لگایا، محنت کی، جد و جہد کی، کوششیں کی۔ اللہ نے کہا کہ ساری کوششیں اللہ کے پاس نہیں پہنچتی۔ منکم، پھر التقوی، تقوی پہنچنے والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ قربانی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے آدمی کے دل میں اللہ کی اطاعت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ جو قربانی کی جاتی ہے وہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے کہا کہ اہل تقوی ہی سے اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا۔ حابل اور قابل کے واقعے میں قرآن مجید کے اللہ نے بیان فرمایا کہ دونوں بھائی نے قربانی دی، ایک آدمی مخلص نہیں تھا، ایک مخلص نہیں تھا، جو چھوٹا بھائی تھا وہ مخلص تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی نے نصیحت کی کہ قربانی جو اللہ قبول کرتا ہے نا، تقوی والوں سے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، تو اس ناحیے سے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ نیتوں کو صحیح کریں۔ قربانی جب کرنا چاہتے ہیں، قربانی کی نیتوں کو ہم صحیح کریں کہ اس کے ذریعے سے تقوی حاصل ہو، کسی بھی طرح کی ریاکاری میں نہ پڑ جائیں، کسی بھی طرح کے دکھاوے میں نہ پڑ جائیں، کسی بھی طرح کے فقر اور مباحات میں نہ پڑ جائیں۔ یقین رکھیں اس سے اجر تو نہیں ملے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو حاصل نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے واہ واہ مل جائے، بھائی کیا بکرا لائے، بھائی کیا کرے ہوا، ہو سکتا ہے لوگ تعریف کرے، خاندان والے، محلے والے، فلاں والے، لیکن اللہ کے پاس وہ چیز پہنچنے والی نہیں۔ تو ایک کانسیپٹ کیا زندگی میں، ہم چھوٹا کام کریں، بڑا کام کریں، چھوٹی نیکی کریں، بڑی نیکی کریں، یہ نہیں دیکھنا ہے چھوٹی ہے بڑی، ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے پاس یہ نیکی کیسے قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا۔ ان اسباب کو، تقوی، اخلاص، للہیت، ٹھیک ہے، مریم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید لے کر عبادت کرنے کی تربیت ہم کو ہونی چاہیے۔ یہ بڑی اہم نصیحت ہے جو قربانی کے ذریعے سے اپنی زندگی میں ہم کو لانا چاہیے۔ قربانی کے لیے سمجھ رہے آپ، بعض علماء نے کہا، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے کبار علماء نے کہا کہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن بعض دوسرے علماء نے کہا کہ سنت مؤکدہ۔ آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ قربانی دے سکتے ہیں، آپ کے پر کوئی قرض کی پریشانی نہیں ہے، مالی معاملات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ضرور قربانی دیں تاکہ اس کے فوائد، اس کا اجر و ثواب کے حقدار
ہم بن جائیں۔ مگر آپ لوگ سوال کرتے ہیں اس کے لیے زکوٰۃ کا نصاب نہیں، میں جو صاحب زکوٰۃ ہو سمجھ رہے وہ قربانی دے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی کے پاس ابھی دیکھا 4,000 5,000 میں سمجھ رہے وہ لکھے ہوئے حصے، ایک جو ہے گائے کے اندر جو ہے یا ایک جو بڑے جانور کے اندر 7 حصہ لیا جا سکتا ہے، 4,000 3,000 کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر۔ آپ کے پاس وہ پیسے شریک ہو جائیں، یا 4 یا 7 آدمی مل کے شریک ہو جائیں ایک بڑے جانور میں، آپ جو اس کی قربانی دیں۔ تو لیکن قربانی والا عمل ہونا چاہیے، اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب کے درجے میں ہے، بعض علماء نے کہا کہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، حالات کے تحت دونوں باتیں درست ہیں۔ ہم کو اس نیکی کو آگے بڑھانا چاہیے، اس خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ چلیے، جب قربانی کا ارادہ ہو گیا، اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، تو جانور کا انتخاب میں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر بھیڑ ہو، بالوں والا جو ہوتا ہے نا بھیڑ اگر ہے آپ کے پاس، اس میں کم سے کم 6 مہینے کا، اگر جو مسنہ نہ ہو، 2 دانت والے نہ ہو، تو کم سے کم 6 مہینے والا جو ہے ذبیحہ آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، یہ لاسٹ ہے، اس سے کم جائز نہیں۔ بھیڑ کے علاوہ جو بکری اگر ہو، بکری آپ تو اس میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ جو اسی طریقے سے بڑا جانور، جو بھی بڑا جانور اگر ہو، ایسی صورت میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 دانتوں والا ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلی بات ہے عمر کے تعلق سے جو ہم کو خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات جانور کے تعلق سے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا عیب، ایسا عیب نہ ہو جو ظاہر ہو جائے۔ مثال کے طور پر آنکھ میں کوئی عیب ہے، اس کے اندر کانا ہے یا اندھا ہے، یا آنکھ جو ہے باہر، یا آنکھ ہے ہی نہیں، اس کو آنکھ کے اندر کوئی تکلیف ہے، جس کا عیب ظاہر ہو، اس طرح کا جانور ہم کو نہیں دینا چاہیے، پوائنٹ نمبر 1۔ اسی طریقے سے آپ اس کے پیر میں کسی بھی طرح کا عیب نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، پیر کٹا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے ہم کو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی ایسا جانور نہ ہو کہ جو کافی ضعیف بوڑھا ہو گیا ہو، وہ بھی قربانی نہ دیں۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا جو ہے جانور نہ ہو جس کے اندر جو بیماری ظاہر ہو، جس کی بیماری لاغر، اس میں گوشت ہی نہیں ہے، سمجھ آپ صرف ہڈی ہے، صرف بیمار مریل جانور ہے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جانوروں کی قربانی اللہ کے پاس جو شریعت کے لحاظ سے درست نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کالے موٹے بکرے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے کالے جو ہے کالے دھبے اس کے کھر اور آنکھوں پہ جو ہے نظر آتا، بہت ہی خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تر و تازہ بکرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، حدیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اپنے حیثیت کے اعتبار سے سمجھ آپ بہتر سے بہتر جانور ہم خریدیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دیں۔ چلیے، قربانی کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ جو ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے ہم قربانی دے سکتے ہیں کیا؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ علماء نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ جو بھی کہتے ہیں کہ قربانی دینے کا حکم ہے نا، یہ احیاء کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے حکم اللہ نے نہیں دیا مرنے والوں کی طرف سے آپ دیں، زندہ لوگوں کی طرف سے آپ کو دینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میت کو 2 یا 3 طریقوں سے اپنی قربانی میں ہم شریک کر سکتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو جو بحیات نہیں ہیں پر آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جو قربانی آپ دینا چاہتے ہیں نا، آپ اس میں نیت کر لیں، یہ میری طرف سے بھی ہے، میرے بیوی بچوں کی طرف سے بھی ہے، ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے، سمجھ رہے آپ، جو زندہ نہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں، دادا ہیں آپ یا جو نانا، جو بھی آپ ارادہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ارادہ کر لیں، تو کہتے ہیں کہ اس قربانی کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ بعض علماء نے یہ بات بتائی، اس میں تمام، کیونکہ ارادہ تھا، نیت ہے نا، نیت کے اعتبار اجر ملنے والا، تو اس طریقے سے ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہے مرنے والے سمجھ رہے میت نے وصیت کر کے گئے اور اس کے لیے پیسہ چھوڑ کے گئے، یا وصیت کر کے گئے بیٹے کے پاس مجھے دینے کی طاقت اگر ہے، دونوں صورتوں میں، تو اس وصیت کے اعتبار سے سمجھ آپ میت کی طرف سے آپ قربانی دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اجر ان تک ضرور پہنچے گا۔ تیسری صورت یہ ہے
کہ بطور صدقہ جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، مستقل طور پر والد کے نام سے، والدہ کے نام سے، یعنی سے نانا نانی دادا دادی جو بھی رشتے ہیں، اپنے خون کا جو رشتہ ہے ان کی طرف سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ صدقہ ہوگا، وہ صدقے کی مطلب صدقے کے اعتبار سے ہوگا، وہ گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اجر تو ان کو ملے گا لیکن وہ گوشت آپ استعمال کی، وہ قربانی کا گوشت نہیں، وہ صدقے کا گوشت، صدقہ پیسے کی شکل میں دے سکتے، میرے آپ ذبیحہ کی شکل میں دے سکتے، کوئی اور کھانے پینے کی شکل میں دے سکتے، کوئی بھی شکل میں دے سکتے صدقہ، تو صدقے کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ بعض علماء نے اس کی صراحت کی ہے۔ یہ چند موٹے موٹے احکامات تھے قربانی کے تعلق سے۔ ایک اور بات بتاؤں قربانی کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی دے دے، وہ عام جیسا روز ہم جو ہے جیسے استعمال کرتے وہ عام گوشت ہے، وہ قربانی کا گوشت نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جس کی بھی قربانی ہو رہی ہے، سمجھ رہا، یہ کنفرمیشن ضروری ہے کہ ان کی عید کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، ان کی عید کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے، اس کے بات کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہم حکم دیا۔ اسی طریقے سے اسلام، آخری بات آج کے خطبے کی، اسلام جو ہے پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے۔ تو قربانی کے دنوں کے اندر اکثر دیکھا گیا بعض محلوں کے اندر، مسلمانوں کے بعض محلوں کے اندر پاکی صفائی کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھے آپ، ہم پولوشن کریں، گندگی ڈالیں، سمجھے آپ، اسی طریقے سے اس سے چار لوگوں کو نقصان ہو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، محلے میں رہنے والوں کو تکلیف ہو، کچھ لوگ جو جلدی سمجھ رہے آپ امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، ایسے بیمار افراد بھی ہوتے ہیں، ان کو متاثر کر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ پیسے خرچ کریں، پہلے سے جو ہے کوئی تھیلے وغیرہ خرید کے رکھیں، سمجھ رہے آپ، بالکل نیٹ صاف ستھرا، نہ خود کو تکلیف ہو نہ دوسروں کو تکلیف ہو، سمجھ رہے آپ۔ ہم عملی طور پہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے، یہ عملی طور پہ بتائیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ جو ہم دادا گیری کرنے آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا صاف ستھرا مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے، میرا طہارت کا حکم ہے، اور طہارت کو اسلام نے آدھا ایمان بتایا ہے، اس کا اعتبار ہونا چاہیے۔ چند پیسے خرچ ہو جائیں صفائی کے لیے، کوئی بات نہیں، چار لوگ ملیں، صفائی کرائیں، محلے کی صفائی کرائیں، آنے جانے والے راستوں کی صفائی کرائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، بولے راستے سے تکلیف دینے والے چیزوں کو ہٹانا یہ بھی صدقے کے زمرے میں ہے۔ ایسا ایمان، ایسا اخلاق جو ہے ہم کو بتانے کی ضرورت ہے عملی طور پر۔ تو بہرحال یہ چند اہم باتیں تھیں قربانی کے تعلق سے، میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا تمام کو اللہ تعالیٰ اس موقع کو میرے آپ عبادت کرنے والا، تقوی حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلم وعلا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی اطعم البائس الفقیر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ کے گوشت کے تعلق سے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس گوشت میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ضرورت مند، محتاج اور بھوکے کو بھی کھلاؤ۔ قرآن مجید سورہ حج کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 34-35 کی آیتیں ہیں۔ اس میں نصیحت کیا ہے کہ ذبیحہ کا گوشت پورا اگر کوئی کھانا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے پورا قربانی کا گوشت اللہ کے راستے میں، دوست احباب میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ یا تیسری صورت یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا اس اعتبار سے کہ جیسا کہتے ہیں نا کہ تین حصہ بنا لیں، چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، تین حصہ کر لیں، کچھ حصہ گھر کے لیے اپنے لیے، اور کچھ حصہ جو ہے رشتہ داروں کے لیے، اور کچھ حصہ جو ہے غریب ضرورت مند محتاجوں کے لیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں سمجھ رہے آپ اس گوشت کے تعلق سے بھی جو ہے احکامات قرآن مجید کے اندر نازل فرمائے۔ کتنا پیارا دین ہے، تو زندگی کے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
میرے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمارا ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے حرکتیں. سبحان اللہ، اتنا پیارا دین ہے ہمارا. لیکن اس دین کو سیکھنا، اس دین کے بارے میں جاننا، مگر آپ اس کو عمل کرنا، اس میں جو ہے بڑی کوتاہیاں آج ہم محسوس کر رہے ہیں. لہٰذا اس دین کو عظمت کو سمجھیں، اس دین کی عظمت کو سمجھیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، آپ حج کے میدان کے اندر دیکھیں، آپ سب مالدار، غریب، مگر آپ اسی طریقے سے بادشاہ، مگر آپ فقیر، سب ایک ہی جو احرام کے کپڑے میں مگر مینا کے میدان میں مگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. عرفات کے میدان میں جائیں گے، مگر آپ اسی طریقے سے قربانی دیں گے، طواف افاضہ کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی عاجزی، کتنی سادگی، کتنی جو ہے آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین کے اندر رکھا ہے. اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. تو اس دین کی خوبیوں کو جانیں، اس اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو جانیں. مگر آپ سبحان اللہ دیکھیں، آپ کتنے لوگوں کا فائدہ ہونے والا. اسلام کی تعلیمات ہے نا، خیر ہی خیر. بس اس کو جو صحیح طریقے سے اگر جو انجام دے، صحیح طریقے سے ہم دیں، یقین رکھیے ہر تعلیم میں، ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ رکھا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے واقعی عید بنائے، خوشی کا دن بنائے. اللہ تعالیٰ تمام طرح کے فتنوں، آزمائشوں، چال چلنے والے کی چال، مکر، فریب، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام معاشرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے ڈرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا، اس کے توحید پر رہنے والا، اس کے لیے میرے آپ نماز پڑھنے والا، اس سے مانگنے والا، اس کے سامنے گڑ گڑانے والا، عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا، اس کے لیے قربانی دینے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. جب تک رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ رکھے، جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، وأوصيكم وإياي بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر.